الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پاکستان کے کسی بھی سیاسی مقام کی تازہ ترین اپڈیٹ ہو اور وہ ہمارے چینل پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بار پھر آپ کو سوات کلام کی کیسی اپڈیٹ بتا رہے ہیں کہ جس کا بڑے دنوں سے شدت سے لوگوں کو انتظار تھا۔ جی ہاں، مہوڈن جھیل کا راستہ اوپن ہو گیا اور راستے کے گلیشیئر کو کاٹ کر روڈ کو واگزار کرا لیا گیا ہے، یعنی کہ روڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو ہمیں بھیجی ہے انوار بھائی نے، سوات کلام اتروڑ ویلی سے جن کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری ٹیم ممبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور بڑا زبردست ہمارے سبسکرائبرز کو ٹور بھی کراتے ہیں اور اس طرح کی نئی اپڈیٹڈ ویڈیو بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں اس مقام تک سڑک بالکل کلیئر ہے، اور آگے تک بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری گاڑیاں لوگ خود سے بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، کاریں وغیرہ بھی، لیکن ابھی بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ کاروں کی بجائے یہاں پر آپ 4x4 گاڑیوں پر ہی آئیں۔ چلتے ہیں، آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تمن آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 29 مارچ 2026، یعنی کہ آج اب مارچ کا اختتام ہونے والا ہے، اور یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے میں رکھی ہے گزشتہ روز یعنی کہ 28 مارچ 2026 کی ہے، اور انوار بھائی اپنے ساتھ ہمارے سبسکرائبرز کو لے کر اس خوبصورت ترین ساتھی مقام پر پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے یہ خوبصورت کلپ ریکارڈ کیا اور ہم تک پہنچایا، اور بیسک جو جینمن اور تازہ انفارمیشن تھی وہ ہم تک پہنچائی۔ صورت احوال یہ ہے کہ یہاں سوات کے علاقے کلام میں مہوڈن جھیل کا جو رتبہ ہے، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ جو بھی ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے، مہوڈن جھیل نہ جائے تو اس کا ٹور ہی نہیں مکمل ہوتا، اس کا سیاحتی دورہ یا سیر اس کی نامکمل رہ جاتی ہے۔ ایسے میں یہاں گلیشیئر کا آ جانا اور راستے کا بند کر دینا ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ گزشتہ جو عید گزری ہے، اس عید پر جتنے بھی سیاح حضرات اس خوبصورت وادی میں آئے، ان کو ملال رہا کہ مہوڈن جھیل کا راستہ کھلا نہیں تھا، اور اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائے، وہاں کے نظارے فلم بند نہیں کر پائے، وہاں کی سیلفیاں نہیں تھی، تو لگتا نہیں تھا کہ وہ سوات کلام کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ اچن کے کچھ نوجوانوں نے اس گلیشیئر کو پار کیا اور پیدل اس خوبصورت ترین جھیل تک پہنچے، لیکن وہ بہت محدود تعداد تھی۔ جیسے ہی راستہ کھلا، اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس راستے کو کلیئر کیا، ساتھ ہی میں سیاحوں کا ایک جم غفیر یہاں پر پہنچ گیا۔ مہوڈن جھیل کی اگر تھوڑی سی تفصیل میں جا کر اس کی بات چیت کرے تو وہ کچھ یوں ہے کہ یہ کلام سے 35 سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ تو سمجھ لیں کہ 2026 میں بھی مہم جوئی کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے گلیشیئر کی وجہ سے آپ کو پابندی کا سامنا رہا، اور اب گلیشیئر اوپن ہوا تو پھر یہاں 4x4 گاڑیوں پر آنا ہی بہتر ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے رش کی صورت میں تو زیادہ وقت، وگرنہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ابھی اس کی روڈ کلام سے لے کے اوشو فارس مٹلتان اور اس گلیشیئر تک بھی میں دیکھ رہا تھا کہ روڈ پکی ہو چکی ہے، راستے کے کچھ پیچز کچے ہیں، لیکن میکسیمم روڈ پکی ہو چکی ہے۔ یہاں تک لوگ اپنی گاڑیوں پر خود بھی آئے ہوئے ہیں، دیکھ لیں ویگو ڈالا بھی مجھے کھڑا نظر آیا، یہ تو خیر بادشاہ گاڑی ہے، 4x4 گاڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ کاریں بھی دکھائی دی اور موٹر سائیکل بھی دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ جن پر لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور بآسانی کہہ رہے ہیں پہنچے ہیں۔ یہاں اس کی میں کہہ سکتا ہوں کہ راستے میں پہنچنے تک کے جو خوبصورت ترین پوائنٹس ہیں، وہ اگر کون کون سے ہیں تو بات کریں تو کلام سے جب آپ چلتے ہیں تو اوشو کا گھنا جنگل ہے، اور اس کے بارے میں کہا نہیں جاتا بلکہ حقیقت بھی ہے کہ سورج بمشکل ہی زمین تک پہنچتا ہے، اتنا گھنا جنگل۔
آگے مٹلتان کا ایک تاریخی گاؤں ہے اور جو اپنی روایتی خوبصورتی کے ساتھ آبشاروں کے ساتھ یہاں پر آپ کا استقبال کرتا ہے، اور ماڈرن سے راستے پہ آتے ہوئے مٹلتان جو گاؤں ہے وہاں رک کر اس کی خوبصورتی کو لازمی دیکھیں، اس کو جو ثقافتی رنگ ہیں، پرانی ہیریٹیج بلڈنگز ہیں، ان سب کو لازمی دکھا کریں۔ اب بات ہوتی ہے کہ ماڈرن کہا کیوں جاتا ہے؟ ماڈرن دراصل مچھلیوں کی جھیل سے کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 9400 فٹ یعنی کہ 2865 کلومیٹر کی بلندی واقع ہے۔ یہ جھیل اوشو ویلی سے کہتے ہیں۔ اوشو ویلی، اوشو گاؤں ہے، اوشو کا جنگل ہے، آگے مٹلتان ہے، یہ سارے اوشو ویلی کے پارٹس ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ اس کے آخر میں واقع ہے، اور اس کے گرد ہندو کش کے بلند و بالا پہاڑ ہیں، سرسبز چراگاہیں ہیں، اور بڑے خوبصورت ترین مناظر ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی ہنٹ یہ بھی دینا چاہوں کہ جو لوگ مہورن جاتے ہیں، اس سے کچھ ہی فاصلے پر آگے سیف اللہ جھیل ہے، قدرے اس سے چھوٹی ہے لیکن انتہائی خوبصورت جھیل ہے۔ بات کرتے رہیں گے لیکن دیکھیں مجھے کار بھی نظر آ رہی ہے، یہ کچھ شہزادے کار بھی لے کے آ چکے ہیں۔ میں کنفرم کروں گا آج انور بھائی سے، کیونکہ ابھی تو ان کا جب ویڈیو بنا رہا ہوں نمبر پہ رابطہ نہیں ہو رہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بہت ساری کاریں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ تو اتنی زیادہ تعداد میں کاریں نظر آ رہی ہوں تو مطلب کہ آپ جیپ کے بغیر بھی آپ اپنی گاڑیوں پہ آ سکتے ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، مجھے یہ کنفرم کرنے دیجیے گا، پھر آپ اپنی گاڑیوں پر ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ سڑک کی خرابی کی پرواہ کیے بغیر، وہ کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نورو، تو وہ والا حساب ہے، تو اس میں کود پڑتے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ اپنی گاڑیوں کی تباہی اور بربادی مت کیجیے گا۔ یہ پھر دوبارہ سے دوسری سائڈ سے بھی دکھا رہا ہوں کہ اس میں کرولا بھی دکھائی دے رہی ہے، جاپانی گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں، تو کافی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں پہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ یہاں پر ایک ہوٹل میں نے جب میں پچھلے سال گیا تھا دیکھا تھا کہ ایک ہوٹل بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ تو کافی سارے ہیں، کھانے پینے کے لیے یہاں پر سہولت موجود ہے کہ اگر آپ آئیں یہاں پر دن گزارے تو اچھا ہوتا ہے۔ جو ہوٹل ہے اس کے حوالے سے اس کا نام جو سا ہے مجھے علم نہیں ہے، یاد نہیں رہا ہے، میں اگر یاد رہا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، لیکن ہوٹل ہے، رہائش کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو ہوٹل یہاں پر موجود ہے۔ ٹراؤٹ فش یہاں پہ ملتی ہے جی، دیسی ٹراؤٹ فش ہے، اور دیسی کھانے بھی ہیں، اس میں چکن کڑھائی وغیرہ بھی ہے یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے، تو یہ جب یہاں پر آئیں تو آپ کو یہ چیزیں یہاں پر میسر ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ راستہ جو سا ہے یہ اب کھل چکا ہے، اب آگے دنوں میں بارش بھی ہے، بارش کے ساتھ دوبارہ گلیشیئر بھی آ سکتا ہے، اور تھوڑا سا یہ چیز ہے کہ چیزوں کے بارے میں جہاں پر بھی آپ جائیں پہلے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ مثلا کلام کا آپ ٹور پلان کرتے ہیں، آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلام کے کون کون سی جگہ جن سی آپ نے جا کے دیکھنی ہے، اور اس کے لیے انور بھائی سے اگر آپ رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو بہترین ٹور کرائیں گے، اور پوری طرح گائیڈ کرتے ہوئے، تاکہ آپ کا یہ ٹور جو سا یادگار ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اتنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں تو تھوڑے سے پیسے کسی ٹور گائیڈ کو دینے، مقامی، یہ نہیں ہم جیسے کو نہیں، مقامی لوگوں کو پیسے دینے کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ بھی آپ کو لے جاتا ہے جو کہ آپ نے نارملی نہیں دیکھی ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کا یہ سوال ہے کہ آپ میں سے کون کون سے دوست ماڈرن جھیل دیکھ چکے ہیں؟ اب رائے کا اظہار، اگر نہیں دیکھی تو نہ کر دیں بھائی، لیکن کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔